2 ماہ میں دوسری بار شفٹنگ، گھر ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، تھک ہار کے نا کوئی گھر پسند نہیں آ رہا تھا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور میاں صاحب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے اور میں گاڑی میں ہی تھی کیونکہ اندر لیڈیز کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے گاڑی میں ہی نماز پڑھ لی تھی۔ گھر اپنا کیوں شفٹ کر رہے ہیں دوسری بار 2 ماہ میں، کیا ایسی وجہ بنی ہے؟ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا میں ایک بہت اچھا ٹاپک آج لے کے آئی ہوں، دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ یہ ہے کہ سب گھروں کے لیے نا، جہاں مرد خود کو حکم سمجھ بیٹھے ہیں نا، جہاں عورت کو قربانی، محنت اور احساس کو صرف اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے نا کہ مرد کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں حکم دوں گا تم سب خاموش رہو۔ یہ جملہ سننے میں عام لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ عورت کے وجود پر ایک چوٹ ہوتی ہے۔ عورت کوئی غلام ہرگز نہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، احساس رکھنے والی، عزت چاہنے والی اور محبت دینے والی۔ ہمارے معاشرے میں نا بہت سے مردوں کو یہ لگتا ہے نا کہ کمائی ان کی طاقت ہے، لیکن دراصل یہی سوچ گھر کے سکون کو نا برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پیسہ گھر چلا سکتا ہے مگر رشتہ ہرگز نہیں۔ رشتہ تب چلتا ہے جب دلوں میں عزت اور اعتماد ہو۔ جو مرد اپنی بیوی کو بار بار احساس دلاتا ہے نا کہ میں کماتا ہوں تم کچھ نہیں کرتی، وہ دراصل اپنی عزت کو کم کرتا ہے۔ کیونکہ جو عورت گھر سنبھالتی ہے، بچوں کو تربیت دیتی ہے، شوہر کا سکون بنتی ہے، وہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ زندگی بنا رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ زندگیوں کو سنوار رہی ہوتی ہے۔ عورت جب چپ رہتی ہے نا تو اس کی خاموشی کو اکثر لوگ کمزوری سمجھ لیتے ہیں، مگر وہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ رشتے کی عزت بچانا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ گھر میں شور ہو، بچے خوفزدہ ہوں یا خاندان ٹوٹ جائے۔ لیکن یاد رکھے، جب ہر دن اسے تانا دیا جائے نا، ہر بات پر احساس دلایا جائے کہ تم کچھ نہیں ہو، تو وہ خاموش آہستہ آہستہ چیخ میں بدل جاتی ہے نا۔ اور جب عورت بولتی ہے تو وہ ٹوٹ کر نہیں بولتی، وہ حد پار کرنے کے بعد بولتی ہے۔ اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ ظالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو جو مرد اپنی بیوی کو بار بار تانا دیتا ہے نا، جو اسے احساس دلاتا ہے کہ تم کماتی نہیں، وہ دراصل اپنے ایمان اور اخلاق دونوں کو کمزور کر ہوتا ہے نا۔ اسلام میں عورت کی عزت اتنی بلند ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے۔ پھر وہی عورت جب بیوی بنتی ہے نا تو کیا اس کی عزت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ شوہر پر لازم ہے کہ اسے عزت دے، تحفظ دے، محبت دے۔ عورت تو گھر کے لیے پیدا کی گئی ہے، چار دیواری کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا ہیرا ہے نا جو چھپا رہے تو بہترین ہے۔ عورت کو گلیوں میں رلنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس لیے اللہ پاک نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا کہ وہ عورت کی عزت کی حفاظت کرے، عورت کی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کی جوتی سمجھا جائے۔ جب ایک مرد روز یہی سوچ لے نا کہ میں کماتا ہوں اس لیے سب حکم مانے، تو گھر محبت کی جگہ جنگ بندی کا میدان بن جاتا ہے نا۔ ہر بات میں تنقید، ہر جملے میں تلخی، اور ہر دن عورت کے لیے نا ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہی نقش بیٹھ جاتا ہے کہ مرد ہمیشہ برتر ہے اور عورت جو ہے وہ کمتر۔ پھر بچے بڑے ہو کر وہی رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپناتے ہیں، یوں ظلم نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ ایک سمجھدار مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو عزت دے، اس کی بات سنے اور یہ سمجھے کہ گھر مل کر چلانے سے بنتا ہے، اکثر اکڑ دکھانے سے ہرگز نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ اپنی جوانی کے کردار سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھتا ہے نا۔ عورت کو اسلام نے صبر کا حکم دیا ہے، مگر صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم سہتی رہے۔ صبر تب ہوتا ہے جب امید باقی ہو نا، جب محبت زندہ ہو۔ لیکن اگر روز دل توڑا جائے، روز احساس کمتری دیا جائے، تو وہ خاموش عبادت نہیں، خود کو مٹانا ہوتا ہے۔ عورت کو حق ہے کہ وہ عزت سے بات کرے، اور جب اسے عزت نہ ملے نا تو نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں اپنی بات رکھے، کیونکہ اپنی عزت کا دفاع کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے نا۔ اگر آپ مرد ہیں تو ایک لمحہ رک کر سوچیں کہ آپ کی کمائی کا مقصد اپنی عزت بنانا ہے یا کسی کو ذلیل کرنا یا اس کی تذلیل کرنا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی دل سے آپ کی عزت کرے، کیا یا وہ خوف سے خاموش رہے؟ یاد رکھیں، عورت کے دل سے نکلنے والی بد دعا نہ گھر کے سکون کو دبا برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔
عورت اگر راضی ہو نا تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اگر دکھی ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے مگر عزت آپ کے رویے میں اپنے لہجے کو نرم کریں، کیونکہ عزت دینے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، رشتہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو انسان سمجھے، غلام نہیں۔ عورت کے صبر کو امتحان نہ بنائے، اس کی عزت کو اپنی طاقت سے نہ تولے۔ مرد اگر عورت کو عزت دے نا تو وہ اس کے لیے جان تک وار دیتی ہے، لیکن اگر اسے روز احساس کمتری کا دیا جائے نا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، مگر یاد رکھیے وہ کبھی بھولتی نہیں۔ عزت صرف مرد کی نہیں، عورت کی بھی ہوتی ہے۔ پیسہ ختم ہو سکتا ہے مگر عزت کا اثر جو ہے نا نسلوں تک رہتا ہے، لہٰذا مردوں سے گزارش ہے، بات پیسے کی نہیں، بات رویے کی ہے۔ عورت کو عزت دو تو گھر جنت بن جائے گا، ورنہ یہی گھر دوزخ بننے میں دیر ہرگز نہیں لگے گی۔ بس جناب یہاں پر ٹاپک جو ہے نا میرا ختم ہوتا ہے اور اب چلتی ہوں اپنی شفٹنگ کی طرف۔ 2 مہینے اس گھر میں رہے اور شفٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے۔ وقت آرام میں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی پریشانی میں ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں، اور لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے، پلاننگ کچھ کرتا ہے، لیکن پلاننگ وہ ہوتی ہے نا جو رب کی ذات کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان بہت بڑی بڑی سوچ کے بیٹھتا ہے کہ یہ کروں گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ کریں گے، وہ کھائیں گے، وہ پئیں گے، لیکن میرے اللہ نے جو کچھ طے کر کے رکھا ہوتا نا ہوتا وہی ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ جو رب کرتا ہے نا ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچ کے کرتا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن میرے اللہ جو اپنے لیے ہمارے انسانوں کے لیے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے نا وہ شاید ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے حکم پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جو ہم بے صبرے لوگ ہیں نا جو کبھی راضی نہیں رہتے اور ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف آئے ہم چیخ اٹھتے ہیں، اللہ کے آگے جو ہے نا وہ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اب شفٹنگ کے لیے کیا وجہ بنی، انشاءاللہ اپنے آنے والے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے مجھے یہ گھر شفٹ کرنا پڑا۔ 3 دن سے ہم لوگ گھر ڈھونڈ رہے تھے، گھر نہیں مل رہا تھا، لیکن الحمدللہ آخر ہمیں گھر مل چکا ہے اور ہم لوگوں کے پاس بس یہ 3-4 دن ہیں، ہم لوگ شفٹ کر جائیں گے۔ اتنی مصروفیت ہو چکی ہے ایک دم سے کہ پچھلی والی تھکاوٹ شاید جو ہے وہ اتری نہیں تھی کہ پھر سے شروع ہو جاؤ، کمر باندھ لو، پھر سے شفٹنگ شروع ہو چکی ہے گھر کی۔ اور یہاں جب میں نے پچھلی بار بھی اپنے شفٹنگ کی تھی مجھے احساس ہوا تھا کہ شاید میں نے بہت کچھ جوڑ کے رکھا ہوا تھا جو کہ مجھے نہیں جوڑنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ پردیسیوں کی زندگی کیا، میں کہتی ہوں انسان دنیا میں بھی پردیسی ہے، یہ نہیں کہ وہ ملک میں پردیس ہے، دنیا میں بھی انسان جو ہے نا پردیسی ہی ہے۔ تو اتنا کچھ جوڑ کے نہیں رکھنا چاہیے۔ بس پچھلے گھر سے بھی میں نے یہ سیکھا تھا کہ مجھے اب جو ہے نا یہاں رہتے اتنا کچھ اکٹھا نہیں کرنا، جو کچھ میں نے اب اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے نا اکٹھا تو کچھ نہیں ہے، اب تو بات شفٹنگ کی ہے، دوبارہ سے پیکنگ کرو، ہر ایک چیزیں سمیٹو۔ اس وقت کچھ پریشانی والے حالات چل رہے ہیں، انشاءاللہ میرا اللہ جو ہے نا ہمارے لیے بہترین سوچ اس نے رکھا ہوا ہوگا۔ ہم تو اپنے لیے اپنی طرف سے یہ اچھا سوچ کر آئے تھے، لیکن اللہ نے سب سے بہترین سوچ کر رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ بہرحال جناب اب ولاگ ختم ہونے کا ٹائم آ چکا ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑا ہے۔ تو اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، پلیز میرے چینل کو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔